السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز، آج ہم ایک دلچسپ موضوع قرین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ خوش آمدید نئے سبسکرائبرز کو، اور نئے سال کی بھی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرین کے بارے میں مختلف اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے۔ قرین سے مراد وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسے برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ سورہ قف میں ذکر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے جو اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ تصور ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں محتاط رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرین کا مقصد انسان کو برائی کی طرف مائل کرنا اور اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنی نیکی پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہمیں مسلسل خود کو بہتر بنانے اور صحیح راستے پر چلنے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو اس کی پیدائش سے موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرین اور انسان کا تعلق ایک طرح کا تضاد ہے۔ قرین انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ انسان کو اپنی عقل اور ایمان کے ذریعے اس کی ترغیبات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تعلق ایک مسلسل جدوجہد ہے جس میں انسان کو نیکی اور تقویٰ کی راہ اپنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ قرین کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کے خیالات اور جذبات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، جس سے وہ برے کاموں کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ وسوسے پیدا کر کے انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم اگر انسان مضبوط ایمان اور اچھی صحبت اختیار کرے تو وہ قرین کے ان اثرات سے بچ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قرین کا وجود انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن قرین ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر، نماز اور نیک اعمال۔ مضبوط ارادے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان قرین کے وسوسوں سے بچ سکتا ہے اور نیک راستے پر چل سکتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر میں قرین کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرین انسان کا نفسیاتی پہلو ہے جو اسے منفی خیالات کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ دیگر علماء اسے ایک شیطانی وجود سمجھتے ہیں۔ کچھ صوفیانہ مکاتب فکر قرین کو روحانی آزمائش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور پر قرین کے تصور کو انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے ایک چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ قرین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے روحانی اور دینی علم ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کے ساتھ قرین کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اعمال لکھتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے انسان کے نیک اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر انسان کے ساتھ خیر اور شر دونوں طرح کی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو اسے اچھے یا برے راستے پر ڈال سکتی ہیں۔ انسان قرین کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرین ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ انسان کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے اعمال پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ دنیاوی آنکھوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔